الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین۔ ایک دفعہ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی ابتدا میں اعلانیہ دعوت دینے کا حکم نہیں تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے دین کی جو ابتدائی محنت شروع کی ہے وہ پہلے گھر کے افراد سے، حضرت خدیجہ کو بتایا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، کیونکہ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، تو حضور نے عرض کیا کہ چچا میں اس احسان کے بدلے میں آپ کے بچوں میں سے ایک کی کفالت کرتا ہوں، تو پھر انہوں نے اختیار دیا، آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو انتخاب کیا۔ پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، جو کہ قریبی دوست تھے اور نبوت کے ملنے سے پہلے بھی ہر سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہوتے تھے، تو اس لیے ان کو دعوت دی۔ پھر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، حضرت عثمان بھی آ گئے، باقی حضرت عبد الرحمن بن عوف، باقی صحابہ بھی، لیکن اعلانیہ دعوت کا حکم نہیں تھا۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ دعوت کا حکم دیا، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو ڈرائیں۔ اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو قبائل کے نام لے لے کے بلایا۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے، آپ علیہ السلام نے ان سب سے کہا، اگر میں تمہیں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے گھوڑوں پہ سوار اور تمہیں آ کے نقصان پہنچائے گا، تو تم اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ ساروں نے کہا واللہ ما جربنا علیک کذبا، اللہ کی قسم ہمارا کبھی تجربہ نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی غلط بات کی ہو، آپ نے ہمیشہ سچ کہا ہے، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کا پیغام پہنچایا۔ جب آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو پھر ہر قبیلے کو، یا بنی فہر بن مالک انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یا بنی لوئی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ہر ایک کا نام لیتے لیتے پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اور یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے سامنے تمہیں کسی قسم کا نفع نہیں دوں گا، اس لیے اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب یہ اسی حکم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وہی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حکم دیا انذر عشیرتک الاقربین، جب آپ علیہ السلام نے یہ بات ختم کی تو ابو لہب آپ کے چچا ہیں، تبا لک لہذا جماعتنا، محمد نعوذ باللہ من ذالک، اب برباد ہوں، آپ نے اسی کام کے لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ پھر ابو لہب کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ بھی ہلاک ہوں، خود بھی ہلاک ہو۔ تو یہ آیت، یہ سورت جو ہے بعد میں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ایسا کرو، گوشت کا سالن بناؤ اور ان لوگوں کو دوبارہ بلاتے ہیں دعوت پہ۔ میں نے سارے جو سردار تھے ان سب کو بلایا، جا کے پیغام دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھانے کی دعوت ہے۔ کہتے گوشت کا سالن اتنا بنا ہوا تھا ایک آدمی کو آسانی سے کافی ہو جاتا، بس وہ 40 کے قریب افراد اکٹھے ہوئے، ساتھ دودھ کی لسی بنائی۔ اب جب وہ کھانا آپ علیہ السلام نے رکھا تو ان سب نے کھا لیا، اور سب کو خوب سیر ہو کے وہ کھانا کافی ہو گیا۔ بعد میں ان کو لسی پلائی گئی، وہ بھی سب کو پوری ہو گئی۔
حالانکہ ایک آدمی کی رسی تھی۔ ابو لہب پھر بھی کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے، اور دیکھو یہ تھوڑا سا کھانا ہم 40 افراد کو کیسے پورا ہو گیا ہے، چلو اس کی بات نہ سنو، اٹھو یہاں سے۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ اگلے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی، پھر ویسا ہی ہوا۔ اب سب نے کہا چلو بات سن تو لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہی بات کی کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر یہاں آپ علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ تو عالمی نبوت ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، لیکن یہاں پیغام صرف اپنے خاص قبیلے کے لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کی اپنی قوم کے لوگ ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ان کا دین پھیلنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اگر اپنے گھر سے مخالفتیں ہوں تو پھر وہ انبیاء علیہ السلام پر دوسرے لوگ بھی ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے بھی رکاوٹ پیدا ہوتی، کہتے میرے گھر والوں کی تو اصلاح کر لو، ہمیں سمجھانے آ گئے ہیں۔ اور پھر گھر والے جو قریبی رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کا حق بھی زیادہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ساری امت کے لیے رحمت للعالمین ہیں، وہاں پر علیہ السلام قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بالکل غور نہ کریں اور ان کو اللہ کا پیغام نہ پہنچائیں، تو یہ آپ علیہ السلام کے رحمت للعالمین ہونے کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا، جب ان سے مایوس ہو گئے پھر آپ علیہ السلام نے طائف کا سفر کیا، تو اللہ اسی کو بیان فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیں تاکہ وہ ہدایت پہ آ جائیں۔ پھر ابتدا میں تو سب نے جھٹلایا، پھر اسی اظہار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے سرفراز کیا، سید الشہداء بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے، تو یہ اسی اعلان نبوت کے بعد وہ اسلام لائے، یہ اس کی برکت ہو گئی۔ اور اس کی وجہ سے بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے بھی اسلام کا اظہار کیا، اگرچہ پہلے دل میں اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اس وقت جو ہے وہ ہجرت وہ ایسے ہی فرض تھی جیسا کہ کلمہ شہادت ہے، یہ ایمان کا رکن سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی اس وقت ہجرت کا بھی یہی حکم تھا، جس نے ہجرت نہیں کی وہ مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ بھی آپ کے چچا ہیں، یہ بھی اسلام قبول کیا۔ پھر اب ایک عام مسلمانوں کے لیے حکم دیا، فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں سے جو آپ کے پیچھے چلے، آپ کے نقش قدم پہ چلے، آپ اپنے بازو جو ہے اس کے لیے پست کر لیں۔ یہ جناح جو ہے یہ پرندے کے پروں کو کہتے ہیں، پرندہ ویسے بھی کمزور ہوتا ہے، اس کے پروں میں کیا جان ہوتی ہے، اور پھر وہ جب کسی کے لیے پر بچھا دے گا تو اس کا مطلب ہے اب پھڑ پھڑا کے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور خود اللہ کہہ رہے ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم، امت کا مشقت میں پڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت بھاری ہوتا ہے، سخت بوجھ بنتا ہے۔ حریص علیکم، تمہارا ایمان پہ آنے پہ حریص ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں کہ آپ کی امت کے جو لوگ آپ کے نقش قدم پہ چلیں، آپ ان کے لیے اپنے پر مزید جھکا لیں، آپ ان سے غصے نہ ہوں، ان سے ناراضی کا اظہار نہ کریں، اور اپنی طبیعت کے خلاف اگر کوئی کام ہو جائے تو اس ناگواری کی وجہ سے ان کو اپنے سے دور نہ کریں۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ علیہ السلام نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے، کسی کام کے کرنے پہ کبھی یہ نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا، کسی کام کے چھوڑنے پہ کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ وہ حضرت وحشی جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور سب سے محبوب چچا کو انہوں نے شہید کیا بے دردی سے، تو حضرت وحشی کو یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ وہ کہیں ہماری مجلس میں نہ آئیں، بس یہ کہا کہ بالکل سامنے نہ بیٹھا کریں، آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے بیٹھا کریں مجلس میں، صرف اتنا ان کے لیے کہا۔ تو یہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی ہدایات دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں اپنے نبی کو کہ آپ اپنے ان صحابہ کے لیے اپنے پر بالکل جھکا لیں، بالکل نرمی سے ان سے پیش آئیں۔ پھر فَإِنْ عَصَوْكَ،
فقل انی بریء مما تعملون، اگر یہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں کافر لوگ، تب کہہ لیں جو تم کام کر رہے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، اور آپ بھروسہ اس اللہ پر کریں جو ہر چیز پر غالب ہے اور رحیم رحم کرنے والا ہے۔ الذی یراک حین تقوم، جب آپ لوگوں میں کھڑے ہو کے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وتقلبک فی الساجدین، جو مسلمان سجدے میں ہیں آپ اس وقت آتے جاتے ہیں ان کے پاس کہ میری امت کی تعداد کم ہے، زیادہ ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے، ہر وقت جو آپ کو یہ فکر ہے اللہ اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ اسی پر بھروسہ کریں، آپ ان کی ایذاؤں سے ان کی تکلیفوں سے بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی اللہ ہی تو ہے جو آپ کی اور ہر کسی کی ہر بات سنتا بھی ہے اور ہر بات جانتا بھی ہے۔ جب وہ ساری چیزیں جانتا بھی ہے سنتا بھی ہے تو آپ کو بھروسہ بھی صرف اسی پر کرنا چاہیے، لوگوں کی تکلیفوں سے نہ گھبرائیں، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ سمجھ عطا فرمائیں کہ ہم بھی اپنے گھر والوں کی اور قریبی جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ایمان کی فکر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جانے والے بنیں۔ آخر دعوانا